السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کئی ایک آڈیوز اور ویڈیوز جو ہے وہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اور لوگوں نے آپ لوگوں کو بھرمت کیا ہوگا، آپ لوگوں کو ڈرانے کی، آپ لوگوں کو پھر سے ایک بار جو ہے آپ کا دل دکھانے کی کوشش کی ہوگی۔ لیکن میں اس آڈیو کے ذریعے سے آپ لوگوں کو اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اتنا یاد رکھیں کہ جو پہلا میرا قول تھا وہی آج بھی قول ہے کہ دنیا میں ہر وہ شخص جس کے ساتھ آزمائش آئے ضروری نہیں ہے کہ وہ غلط ہو۔ ہمارے قرآن میں، ہماری احادیث میں اور ہمارے سلف صالحین کے افکار و کردار اور ان کی زندگیوں میں ہم نے بارہا دیکھا، سینکڑوں ہزاروں بار دیکھا ہے کہ بہت زیادہ مظلوم ہونے کے باوجود بھی ان کے ساتھ آزمائشیں آئی ہیں۔ جب پہلی بار 2018 میں ہیرا گروپ آف کمپنیز کے ساتھ آزمائش آئی تھی تو میں نے یہی لفظ بولا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھی آزمائش آئی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کے وہ نبی تھے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ اتنی بڑی آزمائش آ سکتی ہے تو ہم تو ایک عام سے بندے ہیں، لہٰذا ہمارے ساتھ آزمائش اس لیے آ رہی ہے کہ ہم سود سے پاک تجارت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق چلنے والے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول ہے کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم آزمائے نہیں جاؤ گے؟ تم ایمان لے آئے تو کیا آزمائے نہیں جاؤ گے؟ تم ضرور بھی ضرور آزمائے جاؤ گے۔ اور جیسا کہ میں نے کہا کہ تاریخ کے آئینوں میں جب آپ جھانک کر کے دیکھیں گے تو ظالم بادشاہوں، ظالم حکمرانوں نے پچھلی قوموں کو جو ہے لوہے کے کنگھیوں سے ان کے جسموں کو نوچ ڈالا، لوگوں کو جو ہے آریوں سے چیر ڈالا۔ ایسے ایسے ظلم گزرے ہیں، ہم لوگوں نے تاریخ میں پڑھا ہے، سب لوگوں نے بھی پڑھا ہے۔ تو لہٰذا آپ لوگ مایوس نہ ہو بالکل اس ظلم کا، اور اس جو بھی کارروائی آج چل رہی ہے اس سے بالکل بھی کہیں سے کہیں تک مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک بوکھلاہٹ کی سمجھیے کہ ایک کارروائی ہے۔ آپ لوگوں کو میں حقیقت کے آئینے میں لے چلنا چاہتا ہوں۔ وکیلوں سے میری بات ہوئی ہے کہ یہ کیا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ یہ بوکھلانے کے سوا اور کوئی دوسری کارروائی نہیں ہے، صرف اور صرف اور بوکھلاہٹ ہے۔ بوکھلاہٹ کس چیز کی ہے؟ بوکھلاہٹ اس چیز کی ہے کہ جو میعاد تھا ای ڈی کے اٹیچمنٹ کا، اس کا میعاد مکمل ہونے کے بعد ہیرا گروپ آف کمپنیز نے اپنی لائرز کی مدد سے ایک بار پھر سے اسٹے لینے کی کامیابی حاصل کر لی ہے۔ ای ڈی والے اور دوسرے ڈپارٹمنٹ والے یہی چاہ رہے تھے کہ ان کو دوبارہ اسٹے نہ ملے۔ بھائی ہیرا گروپ آف کمپنیز کی جائیداد ہے، ان کو نہیں ملے گی، جائیدادیں ان کو استعمال کو نہیں ملے گی تو پھر کس کو ملیں گی؟ لہٰذا ہیرا گروپ آف کمپنیز کے لوگوں کو وہ زمینیں، وہ جائیدادیں ملی الحمدللہ۔ ایک بار پھر سے کل گزشتہ روز ایک دن پہلے وہ ایک بار پھر سے اسٹینڈ ہوا اور اس پر اسٹے دوبارہ سے مل گیا۔ لہٰذا اس اسٹے کے ہوتے ہی ای ڈی کی یہ بوکھلاہٹ کی کارروائی ہو رہی ہے۔ دیکھیے بہت ساری جانچ پڑتال آئی۔ عالمہ ڈاکٹر نوہرا شیخ صاحبہ نے کہا، 1000 مرتبہ کہا کہ ای ڈی ہو یا کوئی بھی جواب دار آفیسر ہو یا کوئی بھی محکمہ ہو، آئے اور مجھ سے ایک بار نہیں، 1000 بار نہیں، 1,00,000 بار انکوائری کرے، وہ تو کبھی پیچھے ہٹنے والی نہیں ہے۔ کاغذوں کی وہ شہنشاہ ہیں، کاغذوں کی کارروائی اور حقیقت پر مبنی تمام معاملات کی وہ شہنشاہ ہیں، ان کو کسی بھی طرح کی دقت نہیں آ سکتی۔ اور عالمہ ڈاکٹر نوہرا شیخ صاحبہ اپنے کاغذات میں اتنی مضبوط ہیں کہ 2.5 سال تک آپ لوگوں کی نظر کے سامنے ان کو حبس و قید میں رکھا گیا، لیکن ان کو آخر کار ضرور ان کو جو ہے ضمانت دینی پڑی کورٹ کو۔ عالمہ ڈاکٹر نوہرا شیخ صاحبہ کو کوئی بھی گزند، کوئی بھی چونٹ، کوئی بھی آنچ آنے والی نہیں ہے، آپ لوگ یہ بھی نوٹ کر لیجئے، کیونکہ ان کو سپریم کورٹ آف انڈیا نے ان کو ضمانت پر بری کیا ہوا ہے اور مکمل طریقے سے بری کیا ہوا ہے۔ یہ جو کارروائی ہے وہ اسی سمجھیے کہ آرڈر کے اسٹینڈ ہونے کے ناطے سے، اسی آرڈر کو دوبارہ ریپیٹ ہو جانے کے ناطے سے ہیرا گروپ آف کمپنیز کے حق میں ایک بار پھر سے اسٹے مل جانے کی وجہ سے یہ بوکھلاہٹ کی کارروائی ہے۔ لہٰذا آپ لوگ کسی بھی طرح سے نہ پریشان ہو، نہ کسی طرح سے آپ لوگ اپنی دعاؤں میں کمی کیجیے۔ آپ لوگوں کی دعاؤں کی بدولت ہی الحمدللہ ہیرا گروپ آف کمپنیز یہاں تک پہنچی ہے الحمدللہ۔ اور ایک بار پھر سے سرخروئی
इंशाअल्लाह ताला आप लोगों की दुआओं की बदौलत मुकद्दर होगा हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का। और आप देखेंगे कि बड़ी बेबाकी से अल्हम्दुलिल्लाह कंपनी अपने तमाम लीगल कार्रवाइयों में आगे बढ़ेगी। और मैं फिर से बता देना चाहता हूँ, किसी भी तरह से मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। कल गुज़िश्ता रोज़ जो ईडी के लगाए गए अटैचमेंट के ख़ात्मे के वक्त जो सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लाया गया अपनी लीगल टीम की तरफ से, और जो ऑर्डर मिला है हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के हक़ में, यानी कि स्टे का ऑर्डर, कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के हक़ में स्टे दिया गया, और उस स्टे के ज़रिए से हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ अपनी तमाम जायदादों को अपने इस्तेमाल में ला सकती है। ईडी चाहती थी, ईडी का कहना ये था कि इन जायदादों को मनसूख किया जाए, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के लोग इसको इस्तेमाल ना कर सकें, इसको हमारे हक़ में दिया जाए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ईडी के हाथ में होने के बावजूद भी कितनी सारी जगहों पर गलत कार्रवाइयाँ हुई, लोगों ने उस पर इंक्रोचमेंट किया, लोगों ने उस पर जो है तमाम तरह से अमल दखल किया। वो सारी चीज़ें एक अलग बहस है। लेकिन अभी फ़िलहाल ईडी को ये एक उम्मीद थी कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के हक़ में शायद ना जाए, लेकिन कोर्ट ने एक बार फिर से उसको एक्सटेंड किया उस ऑर्डर को, और फिर से एक बार बड़ी तारीख दे करके कि ये इतने दिनों के लिए, मिसाल के तौर पर साल भर के लिए, 2 साल के लिए इस ऑर्डर को बढ़ाया जाता है, और ईडी किसी भी तरह से इनके जायदादों पर उसको इस्तेमाल करने की से रोक नहीं सकती। इस चीज़ पर स्टे लगा दिया। उसी स्टे से घबराई हुई ईडी, उसी स्टे से घबराए हुए ऑफिसरान ये कार्रवाई कर रहे हैं। ये कार्रवाई जुल्म है, ये कार्रवाई नाजायज़ है, इल्लीगल है, गैर कानूनी है। इंशाअल्लाह ताला देखेंगे कि इस बात को भी कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। लिहाजा आप लोग किसी भी तरह से गैर मुतमईन होने की ज़रूरत नहीं है। मुतमईन रहें, दुआओं में याद रखें, और ये चीज़ देखें कि किस तरह से कुछ शहज़ोरों के इशारों पर ये कार्रवाइयाँ हो रही हैं। लिहाजा ये कार्रवाइयाँ जुल्म की कार्रवाइयाँ, ये गलत गैर कानूनी कार्रवाइयाँ, ये नाजायज़ कार्रवाइयाँ बहुत देर तक नहीं चलने पाएंगी। जितना जांच करना है कर लें, उनके हाथ में अख्तियार है, उनके हाथ में आज पावर है, वो अपना उस पावर का इस्तेमाल कर लें। लेकिन हकीकत हाल ये है कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के हक़ में स्टे मिल चुका है। उस स्टे से घबराई हुई ये ईडी, ये ऑफिसरान ये कार्रवाई कर रहे हैं, जुल्म की कार्रवाई कर रहे हैं। वरना इस तरह का दबिश, जिस तरह की दबिश बताई जा रही है, इस तरह की दबिश तो इससे पहले तक नहीं की गई थी। लिहाजा आप लोग इस बौखलाई हुई कार्रवाई को समझें, दुआओं में याद रखें। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।